مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا ہے، حالات میں جو دو صوبوں میں حالات ہیں اس صورت میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ابھی انتخابی مہم نے شروع ہونا، دہشت گردوں نے، انتہا پسندوں نے ان کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی تھی، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی تھی۔ تو وہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا 2007 میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ بے نظیر جب ٹارگٹ ہوئی تھی 3 کوششیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تھی۔ کے پی کے میں بھی اتنے حالات سازگار ہیں انتخابی سیاست کے لیے، تو کہیں یہ فرار کا رستہ تو نہیں دیکھ رہے؟ اگر فرار کا رستہ دیکھ رہے ہوتے تو خیبر پختونخوا کے گورنر نے یہ کیوں کہا حالات سازگار نہیں ہیں انتخابات کے لیے؟ کوئی لاڈلا لوڈلا بننے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان لاڈلے بن نہیں سکتے۔ آخری لاڈلا جو تھا عمران خان ہی تھا۔ اس اسٹیبلشمنٹ نواز شریف پہ اعتبار نہیں کرے گی، نواز شریف کو دوبارہ لاڈلا نہیں بنائے گی اسٹیبلشمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز نامہ کا پروگرام بے لگام۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک انتہائی سینئر جرنلسٹ جناب عبدالستار خان صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے آج جس ایشو پر بات کریں گے وہ ہے مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا ہے کہ موجودہ حالات میں جو دو صوبوں میں حالات ہیں اس صورت میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو خان صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فضل الرحمان نے یہ جو بات کیا نا، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انتخابی مہم نے شروع ہونا، ابھی انتخابی مہم جسے کہتے ہیں نا باقاعدگی سے، وہ اس طرح سے شروع نہیں ہوئی، لیکن 2-3 حادثات ہوئے اور حادثات کا نشانہ بنی جے یو آئی۔ ورکرز کنونشن تھا، کوئی ریلی تھی، کوئی جلسہ تھا، اور پھر دھماکے ہوئے۔ اس کی وجہ سے یہ لگا، محسوس ہوا کہ 2024 کے الیکشن میں اس مرتبہ جو پہلی ٹارگیٹڈ، جس کے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹارگٹ جماعت ہوتی ہے کہ جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں نے ان کو، انتہا پسندوں نے ٹارگٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ جے یو آئی کا نمبر پہلا ہے۔ اس سے پہلے 2013 میں ہوا تھا۔ 2013 میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک ایسا الیکشن کیمپین تھی جس کے بارے میں پوری دنیا نے کہا تھا کہ یہ موجودہ جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس کا سب سے خونی، بلڈ باتھ الیکشن کیمپین 2013 میں ہوئی تھی۔ اس وقت 3 جماعتیں ٹارگٹ تھیں، وہ تھی پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم۔ دہشت گردوں نے، انتہا پسندوں نے ان کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی تھی، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی تھی۔ یہاں تک ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری دبئی چلے گئے تھے، پھر کانفرنس کال کے ذریعے وہ اپنی ریلی سے خطاب کرتے تھے۔ الیکشن کیمپین کی جو بڑی وجہ ہوتی ہے نا، الیکشن کیمپین میں جو ریلیز ہوتی ہیں، جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں جو سپورٹر ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیڈر کو اپنے درمیان محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جب لیڈر ان کے درمیان محسوس نہیں ہوتا تو ایک امپیکٹ اس کا ضرور آتا ہے، آنے والے رزلٹ کا، جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے اوور آل اس پہ ضرور آتا ہے۔ لیکن خان صاحب ادھر دیکھیں کہ اگر آپ نے 2013 کی بات کی ہے، میں اس سے پہلے چلا جاتا ہوں۔ 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور اس پہ پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ نہیں 2007 کا تھا، اس میں بے نظیر بھٹو ٹارگٹ تھی، پیپلز پارٹی ٹارگٹ نہیں تھی۔ 2013 میں پیپلز پارٹی کو ملک کے کسی حصے میں بھی یہ خدشہ تھا کہ یہاں پر چاہے وہ صف اول کی قیادت ہے، چاہے وفاقی سطح کی قیادت ہے، چاہے صوبائی سطح کی قیادت ہے، چاہے تحصیل سطح کی، ڈسٹرکٹ سطح کی قیادت ہے، یہ خوف بیٹھ گیا ہوا تھا۔ آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں نا کہ 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں، کارساز کے مقام پر جتنا بڑا دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 200 سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، اور اس کے بعد 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیاقت باغ میں شہادت ہوئی، اس میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بڑے تعداد تھی جو شہید ہوئے۔ تو آپ اگر کیلکولیشن کریں، اگر جو اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے، تو وہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا 2007 میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ صرف اتنی بات تھی کہ بے نظیر جب ٹارگٹ ہوئی تھی اس سے پہلے 3 اٹیمپٹس، 3 کوششیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تھی۔ اب 27 دسمبر کی بات کر رہے ہو، 26 دسمبر کو پشاور میں تھا،
وہ بھی ٹارگٹ تھا. جنہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا وہ جلسے میں پہنچ چکے ہوئے تھے, وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اسے. وہاں سے محترمہ چلی ہیں 27 دسمبر کے لیے پنڈی. وہی جنہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا, جو ٹارگٹ کیا انہوں نے, وہ بھی پھر پشاور سے شفٹ ہوئے پنڈی میں. اب یہ چیزیں بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں آئیں بعد میں کہ 3 ایسے ٹارگٹ تھے جو ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے تھے بے نظیر پر. بے نظیر بہت عرصے سے انتہا پسندوں کی ٹارگٹ تھی. بے نظیر جاتی ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 2008 کے جو جنرل الیکشن تھے اس میں پیپلز پارٹی اس طرح سے ٹارگٹ نہیں نظر آئی جس طرح سے 2013 میں. اب 2013 کا رزلٹ دیکھ لیں آپ کہ 2013 کا انتخابی رزلٹ کیا تھا. اے این پی جو 10 نشستیں اس نے لی تھیں 2008 میں قومی اسمبلی کی, 2013 میں ایک اس کو نشست ملی تھی قومی اسمبلی کی, اور جو صوبائی اسمبلی کی تھی 38 کے قریب یا 35 کے قریب انہوں نے نشستیں لی تھیں اے این پی نے. لیکن 2013 میں وہ 5 نشستیں لے سکی تھی. پیپلز پارٹی کا یہ ہوا تھا کہ پیپل پارٹی نے جو نشستیں 2008 میں لی تھیں, وہ نشستیں پنجاب میں جو لی تھیں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن 2013 کا آپ الیکشن دیکھ لو, ایسے لگتا ہے جیسے پیپلز پارٹی کا نام و نشان ختم ہو گیا وہ انتخابی لحاظ سے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو محدود کر دیا گیا تھا, جس سے کہ اگر لیڈر کمپین میں موجود نہیں ہوگا تو جان نہیں رہتی. وہ جان نہیں رہتی. میں جو سوال میرا تھا میں پھر اس کی طرف آتا ہوں. کیا اس طرح تو نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان, ٹھیک ہے آپ نشاندہی کی کہ دھماکے ہوئے, لیکن اتنے زیادہ حالات خراب آج کے دن میں نہیں ہیں جو 2007 میں اور 13 میں تھے. اب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے, میری اصلاح فرما دیجئے گا, کہ مولانا فضل الرحمان جب اسلام آباد آتے ہیں شب شبیے کے ساتھ, پروٹوکول ملتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, ادھر لاہور میں آتے ہیں, میاں نواز شریف گلے لگاتے ہیں, ہیوی ویٹ سے ملتے ہیں اور وہ سب اچھا لگتا ہے ان کو. لیکن جب وہ اپنے حلقہ انتخاب میں جاتے ہیں جہاں پر وہ 2018 والے الیکشن میں ہار گئے تھے مولانا فضل الرحمان, اور میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کے پی کے میں بھی اتنے حالات سازگار ہیں انتخابی سیاست کے لیے, تو کہیں یہ فرار کا راستہ تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, اگر فرار کا راستہ دیکھ رہے ہوتے تو خیبر پختونخوا کے گورنر نے یہ کیوں کہا حالات سازگار نہیں ہیں انتخابات کے لیے. انہوں نے خیبر پختونخوا کی صرف بات نہیں کی, انہوں نے بلوچستان کا بھی بیچ میں کہا. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس تعداد سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس کی تعداد کم ہے, آپ کو اپنے بندے اسپیئر کرنے پڑیں گے الیکشنز کے لیے. اب یہ دیکھا جائے تو وہ فضا ایک وقت میں بن جاتی ہے. جب ٹارگٹ ہونا شروع ہو جائیں, انتہا پسند اپنا کام دکھانا شروع کر دیں یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ تاثر بن جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کو ادھر ادھر کرنا ہے نا تو دیر آر سو مینی ادر ویز. آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ بڑے آرام سے الیکشن سے اپنے آپ کو پرے کر سکتے. اچھا, جو میں سمجھ رہا ہوں مولانا صاحب کے بیان کہ پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے دبے لفظوں میں, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, یا ان کی مرضی کا ان کو میدان جنگ چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اور ٹائٹ کریں اور باقی معاملات کو ان کی فیور میں آیا جائے. کوئی لاڈلا لوڈلا بننے کے چکر میں تو نہیں ہے مولانا فضل الرحمان؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان لاڈلے بن نہیں سکتے. آخری لاڈلا جو تھا وہ میرے خیال میں عمران خان ہی تھا. اس کے بعد جو لاڈلا بناتے ہیں نا, انہوں نے غالباً یہ چیز طے کر لی ہوگی یا انہوں نے کرنی پڑے گی کہ اب ہم نے لاڈلا بنانا ضرور ہے, لیکن اس طرح کا لاڈلا نہیں جس طرح کا ہم نے تجربہ کیا تھا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہو, اس کو اس طرح کا لاڈلا اب دوبارہ جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرے گا, کیونکہ جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے. اب انہیں لاڈلا ضرور بنانا ہے. لاڈلے کی ٹرم جو ہوتی ہے نا وہ بلا کیوں استعمال ہوتی ہے. نواز شریف آیا, وہ لاڈلا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن کیا ہوا کہ نواز شریف اپنے پہلے ہی دور حکومت میں جب وہ پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنا اس ملک کا, تو ابھی خیر غالباً 1-2-3 مہینے ہوئے تھے, تو حکومت میں رہتے ہوئے چیف ایگزیکٹو کے طور پر انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسری حکومت میں بھی اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا, تیسری حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا.
یعنی کہ عمران خان اور نواز شریف میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف حکومت میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے، جبکہ عمران خان نے پہلی مرتبہ ایک ہی اس کو حکومت ملی ہے، وہ حکومت سے نکلنے کے بعد اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا، حکومت میں رہتے ہوئے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، حکومت سے نکلنے کے بعد۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے جو لاسٹ ٹائم، اس میں وہ ڈان لیگز وغیرہ بھی ہوئی، معاملات ہوئے، اور جب ان کو حکومت سے نکلے تو میاں نواز شریف صاحب وایا جی ٹی روڈ آئے ہیں، اور پورا انہوں نے یعنی کہ روڈ پہ مجھے کیوں نکالا اور خلائی مخلوق اور طرح طرح کے، اور میاں نواز شریف کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنہوں نے ان کی آبیاری کی، ان کے خلاف بڑے انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جسے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ حملہ ہی تصور کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے کوئی اتنا بڑے جرائم کیے ہوں جتنے بڑے میاں نواز شریف کر چکے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہہ لیں آپ، اور خواہ وہ عدلیہ کے خلاف ہو۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی چڑھ دوڑے تھے فزیکلی، اور ادھر وہ ابھی پھر لاڈلے بن گئے ہیں، تو کیا اس سے کچھ لوگوں نے کس نے کہا ہے کہ نواز شریف لاڈلے بن گئے؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں سے بات آئی؟ کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف پہ اعتبار نہیں کرے گی، نواز شریف کو دوبارہ لاڈلا نہیں بنائے گی اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو انہوں نے لاڈلا بنایا تھا اس کے ہاتھ سے وہ دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں ان کو۔ اب وہ ایک وقت میں جو لاڈلا تھا، اب وہ لاڈلا نہیں رہا، دستے شفقت اس کے سر پہ رہا ہے۔ اس وقت عمران خان کے علاوہ، عمران خان کے ایپیسوڈ ہونے کے بعد ان کا ہاتھ ابھی تک دستے شفقت کا نہیں گیا۔ نون لیگ بھی گھبرائی ہوئی ہے، پیپل پارٹی بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ جب 96 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت انہی کے بنائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے ختم کی تھی، جو الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی کو تو پھر 16 نشستیں ملی تھی، اور میاں نواز شریف کو 2/3 اکثریت دی گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے میاں نواز شریف جیتتے تھے یا لاڈلا بن کر آئے تھے؟ اور اگر عمران خان لاڈلا تھا تو پھر اس کے ساتھ جو ہوا ہے، یا جتنی اس کے پاس تعداد تھی، وہ مانگے تانگے کی پارٹیاں لے کر باپ پارٹی، ایم کیو ایم اور ان کے مرہونے محنتی تھی نا گورنمنٹ، تو میرا نہیں خیال میاں نواز شریف ہمیشہ سے لڑ رہے ہیں، 2/3 اکثریت میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی۔ اگر 1997 کا آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ 2002 میں کیا ہوا تھا۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے الیکشن کرائے تھے، وہ جماعت جو 2/3 اکثریت لے کے آئی تھی 2002 میں گنتی کے کوئی 17-18 نشستیں۔ اب یہ انبلیویبل سچویشن ہے کہ 1997 میں اتنی سیٹیں اور 2002 میں اتنی سیٹیں۔ 2002 میں وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے، نواز شریف بھی ریسیونگ اینڈ پہ تھا، بے نظیر بھٹو بھی ریسیونگ اینڈ پہ تھی، یہ بڑی پارٹیاں دونوں ریسیونگ اینڈ پہ تھیں جنرل پرویز مشرف کے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے ایک نئی جماعت پیدا کر لی جو بڑے آرام سے ہوتی، مسلم لیگ کے نام سے، کوئی اب تک 27-28 جماعتیں پاکستان میں بن چکی ہیں۔ پھر ایک کاف لیگ کا جنم ہوا، پھر کاف لیگ کو سیٹیں ملی، اور کاف لیگ کے ساتھ ساتھ جو کیا تھی، ایم ایم اے تھی، کیا تھی، متحدہ مجلس عمل، اس کا جو مینڈیٹ تھا اس نے پریشان کیا، جو تجزیہ نہیں کرتے، جو انالیسس کرتے ہیں الیکشن کا، کہ کاف لیگ سمجھ آ رہی ہے، کاف لیگ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، تو کاف لیگ کی جیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ایم ایم اے جس طرح سے سرپرائز دیا، وہ سرپرائز تھا، حالانکہ یہ بعد میں بات ہوئی تھی کہ ان پہ بھی دستے شفقت اس لیے دیا گیا تھا کہ نون لیگ آؤٹ تھی، پیپل پارٹی آؤٹ تھی۔ مشرف نے دونوں کو، جنرل پرویز مشرف نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ پارینیاں اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ پارینیاں، یہ جنرل پرویز مشرف مرحوم نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اس نے کہا تھا۔ یعنی کہ آپ جنرل پرویز مشرف کی زبان بول رہے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا تھا نا، لیکن وہی نواز شریف تھا، وہی بے نظیر بھٹو تھی۔ جب 2008 کے الیکشن ہو رہے تھے تو یہ بھی کلیئر نظر آ رہا تھا کہ ان دونوں جماعتوں نے جیتنا ہے، اور کاف لیگ جو ہے نا اب یتیم ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو بہت سارے انتخابات ہیں جن کے نتائج سے آپ
اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں, لیکن دھاندلی جب کبھی بھی ہوگی الیکشن میں, پوری دنیا میں مانا جاتا ہے دھاندلی کو آپ پکڑ نہیں سکتے, دھاندلی ثابت نہیں ہو سکتی. منظم دھاندلی دنیا میں آج تک ثابت نہیں ہوئی. اسی لیے پوری دنیا کا زور اس پہ ہوتا ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشن کروا دیں. اب یہ دھاندلی اس لیے, صرف اس لیے کہ اگر آپ صاف و شفاف الیکشن کرا دیے تو اس کا حل, الیکشن کا حل یہی ہے. اگر آپ اٹھ گئے یا میں اٹھ گیا اور میں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, تو میں بھی ثابت نہیں کر سکوں گا, آپ بھی ثابت نہیں کر سکیں کہ منظم دھاندلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے. آپ نے منظم دھاندلی اس لیے کہ منظم دھاندلی کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ اوور آل جو رزلٹ آیا الیکشن کا اس کو مینوپولیٹ کیا گیا. 1-2 حلقے 3-4 حلقے تو یہ مینیجیبل ہوتے ہیں, لیکن منظم دھاندلی جس نے اوور آل رزلٹ کو بدلنا ہوتا ہے, اس کو دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی اب تک نہیں آ سکی ہے کہ جو اس منظم دھاندلی کو. چلے ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ستار خان صاحب کی بے باک گفتگو آپ نے سنی, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ضرور ہوں گے, اور مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک ذہین سیاستدان جو بہت زیادہ معاملات کا ادراک رکھتے ہیں, وہ بھی بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے. مجھے اور میرے مہمان عبدالستار خان صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.